नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। अल्लाह ताला कुरान पाक विच इरशाद फरमांदे ने असां कुरान पाक नूं आसान कर दिता है। देखो कुरान पाक 30 पारे वे, 30 पारे कुरान पाक है और 8-8 साल दे बच्चे, 10-10 साल दे बच्चे, 12-12 साल दे बच्चे, 14-14 साल दे बच्चे, उन्हां दे सीनियां विच अल्लाह ने 30 पारे कुरान पाक महफूज कर दिते। फिर ऐसी किताब है इस दे एक हरफ दे नाल अल्लाह 10 नेकियां अता फरमांदे ने। और जेड़ा बंदा एक रकू पढ़दा है या जेड़ा बंदा एक पारा पढ़दा है या जेड़ा बंदा मैं सदके जावां कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक दे अंदर 3-3 वारी 4-4 वारी मुकम्मल पढ़दा है, मैनू दसो कि रहमान दी बारगाह विच जदों पेश होएगा उहदे नामा अमाल दे अंदर किन्नियां नेकियां अल्लाह करीम दर्ज करने। फिर उस तो इलावा जिहड़ी बात है इस किताब नूं अल्लाह ने शरफ बख्शिया और इस किताब नूं अल्लाह ने ये एजाज बख्शिया कि तुसी अज पढ़ रहे हो ना और अज तुसी सुन रहे हो। ढिंग शाह दे अंदर मौलाना अतीकुर रहमान साहब दे इस प्रोग्राम दे अंदर कुरान पाक सुन रहे हो। मौलाना ताहिर महमूद रब्बानी साहब को तुसां आयात कुरान पाक दियां सुनियां ने। हुण मैं इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल सुनावांगा, सुनोगे। उस तो बाद कल इस दी तसीर होर ज़्यादा वध जाएगी, परसों होर तसीर वध जाएगी, अगले महीने और तसीर वध जाएगी। जो जो कुरान रब दा कलाम पढ़ते तो सुनते जाओगे सुकून वधदा जाएगा और जो जो उम्र तुहाडी गुजरती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दा नाम भी चमकदा जाएगा, शान भी चमकदा जाएगा। इस कुरान पाक दी खसूसियत अल्लाह ने बढ़ाई। और जिन्हां लोगों ने कुरान पाक दे नाल प्यार किया है, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे दौर दे अंदर जेड़ा वक़्त दा हुक्मरान सी ना, कहन लगा कि कुरान पाक जेड़ा है ये अल्लाह दी मखलूक है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कुरान पाक अल्लाह दी मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह पाक दा कलाम है। इमाम साहब ने बड़े दुख आए। अल्लाह जानदा मैं मस्जिद ही दाखिल होया, बुजुर्ग नौजवान बच्चे फुल सुट रहे सन, सलाम ले रहे सन, मोहब्बत कर रहे सन, प्यार कर रहे सन, अदब कर रहे सन, एहतराम कर रहे सन और बाबे शफकत फरमा रहे सन। मगर मैं उन हस्तियां तो सदके जावां कुरान पाक वास्ते किन्ने दुख उठाए। इमाम साहब नूं बड़ा सताया गया, बड़ा तंग किया गया, बड़ियां तकलीफां दित्तियां गईयां, बड़ियां मुसीबतां दे पहाड़ उन्हां उत्ते ढाए गए और बड़ियां आज़मैशां दे अंदर मुब्तला किया गया। इन्हां ये क्यों आखिया कि कुरान अल्लाह दा कलाम है। एक बंदा कहंदा है इमाम साहब मेरे कान च कह दिओ कुरान अल्लाह दी मखलूक है तो मैं वक़्त दे हुक्मरान कोल तुहाडी सिफारिश करांगा और तुहाडे लिए आसानी हो जाएगी। आप फरमाते ने तू मेरे कान में कह दे कि कुरान पाक अल्लाह दा कलाम है, मैं क़यामत वाले दिन सोने रहमान को तेरी सिफारिश करा। कितने वो प्यारे लोग। हुण लोगों नूं रब दा कुरान कितना प्यारा लगदा सी और जिसका नतीजा ये निकलिया कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फौत होए ढिंग शाह वाले हो ना उदों कोई
ٹی وی نہ ادوں کوئی ریڈیو نہ ادوں کوئی جہازاں دا انتظام نہ کوئی بساں دا انتظام نہ کاراں دا انتظام نہ میرے دوستو سائیکلاں دا نہ موٹر سائیکلاں دا انتظام نہ ریل گڈی دا انتظام امام صاحب رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے اندر 8 لاکھ بندہ شامل ہویا جڑے کئی سواریاں تے آئے کوئی گدے تے آیا کوئی کوڑے تے آیا کوئی خچر تے آیا اور زیادہ پیدل جڑے لوگ چل کے آئے کسی نے 8 لاکھ لکھیا ہے اور کسی نے 9 لاکھ لکھیا ہے جنازہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا اور 60,000 50 تے 10 60,000 عورت جنازے دے اندر شامل ہوئی اور 20,000 غیر مسلمان نے جنازہ ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے دا اعلان کر دیتا اتنے عظیم لوگ سنے جنہاں نو قرآن پاک نال پیار سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ کریم فرما دے رہے قرآن پاک نو اساں نازل فرمایا ہے اور اس دی حفاظت بھی اسی کران گے اس دی حفاظت بھی ساڑھے ذمہ ہے آج تسی دیکھ لو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک نازل ہوئے تھوڑی جی پتر ایکو کٹ کر دے معمولی جی ایکو کٹا دے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک نازل ہوئے نو آج تک کوئی معیدہ لال نہ زیر بدل سکیا نہ زبر بدل سکیا نہ کوئی شد نہ کوئی مد نہ کوئی نکتہ نہ کوئی حرف نہ کوئی لفظ کوئی نہیں بدل سکیا اس دی وجہ کیا ہے جس دی اللہ راکھی کرے جس دا اللہ راکھا ہوئے جس دا اللہ محافظ ہوئے انہوں کون تبدیل کر سکتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ تھوڑا جا یار ایکو نو کٹا یار ایکو نو کٹا فرمایا کہ ایسا قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے اور اسی ہی اس دی حفاظت کران بس بہت شکریہ میرے دوستو جنہاں نے قرآن پاک جلایا سی نا جڑے بدبخت نے قرآن پاک نو جلایا قرآن پاک نو پھاڑیا اس بے ایمان نے سمجھا دنیا ہوتے قرآن پاک ایک کوئی ہے ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا مٹا دیتا جائے گا اس نو ختم کر دیتا جائے گا اس کے بعد کوئی قرآن نہیں پڑھے گا اس کے بعد کوئی قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لائے گا اس کے بعد کوئی قرآن پاک اور لبے گا نہیں دنیا تے اس خبیث نو کی پتا سی کہ دنیا دے اندر بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب قرآن پاک دے حافظ موجود نے اور قرآن پاک دے نسخے ارباں کھرباں سکھماں دی تعداد دے اندر موجود نے اور یہ ایسی کتاب ہے مرداں دے سینیاں دے اندر عورتاں دے دلاں دے اندر اور بچیاں دے سینیاں دے اندر اللہ پاک نے اس نو محفوظ کر دیتا ہے اور اس نو اللہ کریم نے قیامت دیا دیواراں تک محفوظ رکھنا ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں میں اس سلسلے دے اندر چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا سپیکر نہیں صحیح ہو رہا بڑا مسئلہ ہے سپیکر دا میرے دوستو اس اللہ کریم دی ذات نے اس قرآن نو شرف بخشے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا یہ قرآن پاک جڑا ہے یہ ایسی پیاری کتاب ابتدا دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب اے کتاب قرآن پاک لا ریب فیہ یہ دے اندر شک نہیں ھدی للمتقین یہ پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے ابتدا دے اندر اللہ کریم نے فرما دیتا لا ریب فیہ اے قرآن بے مثل کتاب ہے اے قرآن بے مثال کتاب ہے اے بے عیب کتاب ہے اے لا ریب کتاب ہے جیڑا بندہ کوئی کتاب لکھدا ہے نا وہ دے شروع دے اندر ایک بات لکھدا ہے پتہ کی لکھدا ہے کوئی بندہ دنیا ہوتے تسی ویکھ لو جننے سکالر ٹائپ لوگ نے
قرآن پاک جو لکھن گے اپنا کوئی کتاب لکھن گے وہ دے شروع کہن گے کسی کو کوئی غلطی نظر آئے وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ نشاندہی کرے تاکہ ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر سکیں اور اس کی تصحیح کر سکیں۔ مگر قرآن پاک دے شروع اللہ کریم نے فرما دیتا ہے لا ریب فیہ، اس دے اندر شک نہیں، اے بے عیب کتاب لا ریب کتاب۔ اللہ کریم نے اس نے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازے۔ اور میں مولانا عتیق الرحمان صاحب دے حکم دے مطابق چند باتاں انشاءاللہ اس سلسلے ہی کرنا چاہنا کہ قرآن لا ریب کتاب ہے اور محمد پاک دی ذات بے عیب ذات ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے اللہ نے فرمایا، دیکھو نا 30 پارے قرآن ہے نا، قرآن پاک دے بارے اللہ کریم فرمایا پتر آواز بریک کر، آواز تیرا سپیکر آئی سیٹ نہیں ہو رہی، مولانا انہوں نہ چھیڑیا اے رہن دے، جیڑا میرا یار آیا ہے انہوں بس چلان دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک دے اندر شک نہیں، 30 پارے قرآن لا ریب، 30 پارے قرآن بے عیب۔ پر جدو صاحب قرآن دیواری آئی خالق کائنات نے فرمایا لا امرو کا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تو اڈی 63 سالہ زندگی لا ریب بنائیے، بے عیب بنائیے، 30 پارے قرآن لا ریب، 63 سالہ زندگی صاحب قرآن دی بے عیب۔ قرآن لا ریب سونے دی زندگی بے عیب۔ اگے سننا ذرا، خالق کائنات نے فرمایا ایسی پیاری کتاب، ایسی پیاری کتاب، اللہ کریم فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ فرمایا جڑا قرآن ہے نا یہ سیدھا راہ دسدا ہے، سیدھا راہ دسدا ہے، سیدھے راہ دی رہنمائی کراندا ہے، جنت والی سڑک دسدا ہے، جنت والا رستہ دسدا ہے، عزت والا رستہ دسدا ہے، غیرت والی راہ دسدا ہے، وقار والی راہ دسدا ہے، محبت والی راہ دسدا ہے، پیار والی راہ دسدا ہے۔ یہ جڑا قرآن ہے اے صاف صاف راہ دسدا ہے، شرم و حیا والی راہ دسدا ہے، اے وفا والی راہ دسدا ہے، اے کامیابی تے کامرانی تے فلاح والی راہ دسدا ہے۔ سبحان اللہ، سچی راہ، سیدھی راہ قرآن پاک دسدا ہے۔ اور جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام صاحب قرآن انہاں دی واری آئی تے رب کائنات نے فرمایا، خالق کائنات فرما دینے لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سیدھے راہ دی رہنمائی کرنے واسطے آئے۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک لمبی لکیر کھچی، 2 لکیراں سجے واد تھیاں، 2 لکیراں کھبے واد تھیاں، 2 سجی طرف 2 کھبی طرف، ایک لمبی لکیر کھچ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ٹنگ شاہ والیوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، سیدھی راہ والی اشارہ کر کے قرآن پاک دی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ ایک باری پھر آکے میرے پتا ہے تسی ناراض ہو پر ان معافی دے کے نا دلوں کو کوڑ تات کٹ کے نا تے پھر چاہ رہتا نا سنو میں تو سنانا چاہنا ہوا سنو قرآن پاک پاک پیغمبر علیہ السلام نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا
تتبعوا السبل پاک پیغمبر علیہ السلام سیدھی لکیر کھچ کے تے او دے والی اشارہ کر کے فرمایا اے میرا سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ میرا رستہ ہے، اے کامیاب رستہ میرا رستہ ہے، اے ایمان والا رستہ میرا رستہ ہے، اسلام والا رستہ میرا رستہ ہے، اے کامیابی والا رستہ میرا رستہ ہے، کامرانی والا رستہ میرا رستہ ہے، اے صاف صاف رستہ میرا رستہ ہے، اے پاک پاک رستہ میرا رستہ ہے، جدا سادہ لفظات دے اندر ترجمہ اے بندہ ہے اے راہ محمد دی رائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑی راہ ایتھو چل دیئے مکے جان دیئے، مکے تو مدینہ پاک جان دیئے، مدینہ پاک تو حوض کوثر تے جان دیئے، حوض کوثر تو عرش والے دی جنت چ جان دیئے۔ اللہ سانو سارے انو اس راہ تے چلائے، جنہ نے قرآن پاک سن لیا، جنہ نے قرآن سنیا، نبی علیہ السلام کو قرآن پاک سنیا جنہ نے، تے جن سن کے پتہ کی کہنے نے قلوہی ایلیہ انہا استمع، رب دا قرآن، رب دا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ قرآن پاک سن کے نا جنہ نے سنیا کدے کو نبی علیہ السلام کو صدقے جاواں سن کے کہن لگے اساں سچا کلام سنیا ہے، اچھا کلام سنیا ہے، ایک کلام ہوئے جیڑا ہدایت دی طرف رہنمائی کردا ہے، کہ سن کے کہن لگے اج دے بعد اساں رب نال شرک نہیں کرنا، اساں مالک دا کسے نو شریک نہیں بنانا۔ آپ ہی دسو جنہ نے قرآن سنیا پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں قرآن سن کے کہن لگے اج دے بعد اساں شرک نہیں کرنا، جیڑا کلام اتنا پیارا ہے انہوں پڑھن والا نبی سلطان کتنا پیارا ہوئے گا۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے قرآن سنایا۔ قرآن میرے دوستو بڑی تاثیر والا، پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی تاثیر والے، قرآن پاک سچا کلام ہے، ساڈا کائنات دا امام سچا امام ہے، قرآن پاک بڑی پیاری کلام ہے، ساڈا نبی پیارا سونا ساری کائنات دا امام ہے، قرآن پاک بڑی انقلابی کتاب ہے، ساڈا مصطفیٰ پیغمبر انقلاب ہے، قرآن میرے دوستو انقلاب لے آن والی کتاب ہے، صدقے جاواں محمد مصطفیٰ پیغمبر انقلاب ہے۔ سارے پیار نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اور صاحب قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک پڑھیا، اور پھر ایک اور گل بھی سنو، آپ نے چھوٹی صورت کو ہے ویکھنے چنا، چھوٹی صورت ہے مگر اس کا مقام بڑا ہے، مگر اس کا شان بڑا ہے، مگر اس کا مفہوم بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے، اس کا ثواب بڑا ہے۔ ٹنگ شاہ والے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہو بعد پھر بات کی تینوں کیا سی نہ چھیڑی ویہ لے چھیڑ دیتا ہے نا یار مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جیڑا بندہ ایک بار اے سورت پڑھ جائے اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، 2 بار پڑھ جائے اللہ 20 پاریاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے، جیڑا 3 بار اس سورت دی تلاوت فرماندا ہے سونا ربوں نو سارا قرآن پاک پڑھن دا ثواب عطا فرماندے نے۔ قل هو اللہ احد پڑھن دا انہا ثواب ہے۔ تھوڑ میں تو انہیں دساں اس اللہ دی کنی شان ہوئے گی جدہ ایک کلام ہے
تو اس سونے مصطفیٰ دا کنا مقام ہوئے گا جس امام پاک نبی سلطان علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے نازل فرمایا۔ ایک بات اور بھی توڑے گوش گزار کرا، قرآن پاک میں صدقے جاواں مکے دے اندر نازل ہویا، قرآن پاک مکے دے اندر نازل ہویا۔ انہا فی اللہ پاک فرما دے نے انہا اول بیتن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ اللہ پاک فرما دے رہے ہیں اس قرآن پاک کو مکہ المکرمہ دے اندر نازل فرمایا، مدینہ پاک دے اندر نازل فرمایا، مکہ پاک دے اندر نازل فرمایا۔ انہیں شہران دا مقام دیکھیا جے اچھا کوئی بندہ ٹینگی شاد ہو کہوے نا میں کھڑیاں چلے آن، بندے کہتے ہیں یار جا، میں قصور چلے آن، کہتے ہیں یار ساڑھا دماغ نہ کھا، کہتے ہیں میں لاہور چلے آن، کئی بندے پھر آکے کہتے ہیں خسمہ نو کھا، میں گجرہ والے چلے آؤں، کہیں دینے یار ساڑھا دماغ نہ کھپا، میں سیالکوٹ چلے آؤں، یار جان نہیں چھڑ، میں اسلام آباد چلے آؤں، جا یار خسمانو کھا۔ تے جے کوئی بندہ کہوے آکھے میں مکے چلے آؤں مدینے چلے آؤں، سارے ٹنگ شاہ دے بندے کے دینے جفی پا۔ کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے مکہ المکرمہ دیا، مدینہ المنورہ دیا، کیا باتاں نے۔ اس واسطے جڑی بات توڑے گوش گزار کر رہے ہیں، جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، قرآن انقلابی کتاب ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام پیغمبر انقلاب نے، سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے قرآن پاک سنایا، نبی علیہ السلام دی آواز کتنی پیاری، پاک پیغمبر علیہ السلام دا انداز کتنا پیارا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام کتنا پیارا۔ عشاء دی نماز میرے تیرے پیر و مرشد محمد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی جماعت کرائی۔ لفظ سنیا جی حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھائی، عشاء دی نماز میں نہ بڑی دیر ہو گئی ہے حدیث پاک پڑھی تو میں نے یاد نہیں سی، میں نے کسے بندے دسیا نہیں آج تک، بڑی دیر ہو گئی۔ میں مغرب دی نماز کہیں دا رہا تقریباً اس گل نو 35 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، اور 35 سالاں دے اندر تقریراں سن کے میں نے کسے عالم، کسے مولوی، کسے خطیب اے نہیں آکھیا کہ عشاء دی نماز سی میں اگلے دن پنڈی پٹھیاں تقریر پہ کرا، مولانا محمد دین ندیم صاحب میرے نال پڑھ دے رہے، انہوں نے فرمایا پاجی مغرب دی نماز نہیں سی، عشاء دی نماز سی۔ میں کہا مالکہ مینوں بھی معاف کری، تو جڑے سن دے رہے مولوی انہوں نے بھی معاف کری، مینوں ایک نے نہیں آکھیا بھی عشاء دی نماز۔ وہ جو مولوی نے بڑا یاد ہوندہ ہے، ٹینگ شاہ والے ہیں ایک باری دیسی ککڑ کھوایا سی، 11 سال ہو گئے جی یاد ہے، مورا کھا کے مر گیا۔ ککڑ بڑے یاد اور کھان پین بڑا یاد، کیلے بڑے یاد، سیب بڑے یاد، انار بڑے یاد، اور تقریر دے وچ اور گلاں بڑیاں یاد، حدیث پاک نہیں یاد، دعائے کر دیو اللہ سانو قرآن پاک تے حدیث پاک مرد دم تک یاد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انج قسم کھان پین دے معاملے جنا وہ مولوی ایک جا رہا سی نال تھانے دار نال جج جا رہا سی، ایک جج ایک تھانے دار ایک مولوی تینے جا رہے سن، ایک بوٹا بڑا ودیا انارہ دا بوٹا تیار ہو رہا سی، 4-5 دن تیار ہو جانا سی، تے تھانے دار ویکھ کے کہندا ماشاءاللہ کیا بات ہے، انارہ دا بوٹا تیار ہو رہے ہیں، اور جناب جاجی کہندا ہے الحمدللہ اللہ دیا نعمتاں نے جی کیا بات ہے۔ مولوی دی واری آئی تے کہندا ہے انشاءاللہ بھئی تو نہ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے میں آیا۔ تو مولانا محمد دین ندیم صاحب نے حفظہ اللہ تعالی اللہ دے ولی اللہ دے پیارے بندے نے
دسیا پاجی عشاء دی نماز سی. میں کہا مولانا محمد دین ندیم صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اوبیڈینٹلی مولانا صاحب بنڈا لاکھ تھینکس, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ تعالی. مولانا صاحب اکرمکم اللہ, مولانا صاحب تو اللہ ہو عزت عطا فرمائے. عشاء دی نماز احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مگر صحابی کہیں دا میں نبی علیہ السلام دے مگر عشاء دی نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول علیہ السلام دے لفظ سننا, پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لفظ کی کہہ رہے ہیں, میں عشاء دی نماز پڑھی, پتر تھوڑی جی آواز اور کٹ کر, عشاء دی نماز پڑھی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلی رکعت دے اندر سورت 3 دی تلاوت فرمائی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت الفاتحہ پڑھن دے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھن تو بعد سورت نو تلاوت کی تھا, اور فاتحہ دے بارے بھی عقیدہ سن لو. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی. نماز فجر دی ہوئے, زور دی ہوئے, عصر دی ہوئے, مغرب دی ہوئے, عشاء دی ہوئے, عید الفطر دی نماز ہوئے, عید الاضحیٰ دی نماز ہوئے, نماز جمعہ ہوئے, نماز جنازہ ہوئے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نبیان دے نواب علیہ السلام, رسالت مآب علیہ السلام, آفتاب و مہتاب علیہ السلام. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ دے بغیر نماز نہیں ہوندی. میں ٹنگ شاہ دے دوستانوں ایک سبق سنانا چاہنا ہوا. لا الہ الا اللہ, اللہ تو سوائے لا کوئی نہیں, لا ریب فی, قرآن دے اندر شک کوئی نہیں. میرے دوستو لا نبی بعدی, پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد نبی کوئی نہیں, اور صدقے جاواں فاتحہ دے بغیر نماز کوئی نہیں. یہ ساڑیاں گلہ نہیں, یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے, سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دیاں گلہ نے, آپ دے فرامین نے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ سننا فرمانے نے نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھن دے بعد اس سورت نو تلاوت کی تھا, سورت 3 نو, سورت 3 اس دی تلاوت فرمائی نبی علیہ السلام نے. ان لفظ سنیا جے, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنیا جے. فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے نالو سونی آواز, پیاری آواز, سریلی آواز, اور دلانو مو لین والی آواز, اور دلانو نرم کر دین والی آواز, میں سارے جہان دے وچوں اے ہو جی آواز کتوں بھی نہیں سی سنی جے ہو جی سونی تے سریلی تے نرم دلانو کرن والی آواز محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. جے کتاب بے مثال ہے تے نبیان دا نواب بھی تے با کمال ہے جنہ تے نازل ہوئی. قرآن انقلابی کتاب ہے, اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ ہے, کہیں دا دھر غیران دے تو نہ جایا کر. جڑے بندے گلاں کر دو نا وابی, جتے وابی ہو تو وابی یہ تو وابی بڑے ڈاڈے ہوندے نے, وابی بڑے کوڑے ہوندے نے, وابی بڑے سخت ہوندے نے. وہ آج جی بیہ لو, وہ میں اگے بھی ایک باری نہیں آیا, دوسری بار پھر نہیں آیا, تیجی واری پھول لے کے کھلوتے سن. اللہ انہاں نوں چاہیدا سی بجری لے کے کھلوتے. اجے گلاں کر وابی ہیں جی تو وابی یہ تو وابی وہ,
اور بھابی ہن ساڈے نال بھائی کیڑا سلوک کرن یہ تہاڈا پیار ہے تہاڈی محبت ہے میں ساری زندگی تہاڈی محبت دا مل نہیں دے سکدا شکریہ ادا نہیں کر سکدا کیڑے لفظاں دے نال بات کراں بہر حال پاکستان وچ تے جناب حق ادا نہیں کر سکدا مالک میرا مکے لے جائے گا میں اوتھے دعا کراں گا مدینے لے جائے گا اوتھے دعا کراں گا اور میں کہاں گا عرض کراں گا درخواست کراں گا اپیل کراں گا ریکویسٹ کراں گا مالک سونے اگے عرضاں کراں گا یا اللہ ٹھیک شاہ تے ہر بندے تے ہر بی بی نو اللہ مکہ بھی وخا تے مدینہ بھی وخا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا لا الہ الا اللہ ایسی انقلابی کتاب ہے جنہاں نے قرآن سنیا پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں تے دوستو سنو ذرا قرآن پاک سنیا تے جناب ان کہن لگے ایسا شرک نہیں کرنا در غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے سار اس دے کے جھکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر لا الہ الا اللہ ذرا پڑھو ہاں سارے لا الہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا جلسے دے پاہمیں آنا لا الہ الا اللہ گل سچی جہی ہے جلسے دے کوئی مولوی مولوی جی جلسے دے پاہمیں آنا لا الہ الا اللہ آئیں تے مرحبا لا الہ الا اللہ نہ آئیں تے خسمہ نکھا پر لا الہ الا اللہ جیڑا مولوی آئے گا دا اپنا فائدہ جیڑے مولوی نے نہیں ہونا ایک مولوی میں ایک تقریر کرن گیا ایک جگہ تھے ایک مولوی کہنا اگر اس کو آپ نے بلانا ہے میں نے نہیں آنا جہاں یہ ہوگا وہاں میں نہیں ہوں گا میں کہا کل قیامت نو اللہ منو اگر کہہ دیتا ہوں منظور چل جنت تو پھر اتھے آکی یا اللہ اگر انہیں جانا ہے تو میں کو نہیں ہو جانا بلے مولوی ہو تو انہوں لے ستار بھی آڑا مولوی ہو دعا کر دیو ساڑھے مولویاں لئی قسمیں ساڑھے لئی بڑی دعا ضروری ہے اللہ سانو معاف کر دے اجرہ تُسی بے کے نا حکے تے تو گلہ کر دیو تے دکان تے ڈیرے تے مکان چ بے کے کہیں دیو مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جاؤں گے تُسی بڑا سوچ سمجھ کے جملہ بول دیو ایویں نہیں بول دے مجھے میں ایک دعا کرن لگا یا اللہ انہ دے پاروں سانو بھی کہہ دیں لانگے جاؤ اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی معاف کر مل کے آنکھو آمین بات میں تو نہیں دس رہا کہ قرآن کیسی انقلابی کتاب اور سنو ذرا رب کائنات نے اس قرآن پاک دے بارے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن پاک نو اسا نازل فرمایا ہے اس دی حفاظت بھی اسی کران گے پر جدو صاحب قرآن دیواری آئی صاحب قرآن دیواری آئی کافرہ نے آکھیا مٹا دیاں گے نعوذ باللہ مار دیاں گے نعوذ باللہ ختم کر دیاں گے نعوذ باللہ نام و نشان مٹا دیاں گے مالک نے کی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ سونیوں جنہ تواڈے بارے سازشاں کی تھیاں میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں سونیوں میں تواڈے مخالفاں نو آپ ہی پوچھ لواں گا آپ ہی نبڑ لواں گا میں تواڈی حفاظت کراں گا میں تواڈی راکھی کراں گا میں تواڈا راکھا ہاں میں تواڈا خالق ہاں میں تواڈا مالک ہاں میں تواڈا رازق ہاں میں دستگیر ہاں
میں قادر ہاں میں قدیر ہاں سونےو میں تہاڈا راکھا ہاں تسی میرے سونےو پیارے مصطفیٰ میں عرش والا تہاڈا الہ سبحان اللہ نے پھر حفاظت کر کے بخائی کس طرح حفاظت کر کے دیکھو نا اے قرآن پاک دی حفاظت اللہ نے کی تھی انگریز نے بڑی کوشش کی تھی سارے نسخے ساڑ دیو سارے نسخے جلا دیو انہاں بےایمانہ جلا بھی دیتے ساڑ بھی دیتے اپنے والوں نہ سمجھیا قرآن پاک ختم ہو گیا ہے ایک دن انگریز مسجد دے کوڑوں پہ گزر دا ہے ایک مسلمان دا چھوٹا جیا بچہ قرآن پاک دی تلاوت پہ کردہ ہے انگریز کہنے لگا اپنی فوج نو ناکام ہو گئے ہو ناکام آج تو بعد قرآن پاک نہ ساڑے آجے نسخے بار جڑے پہنے ہوتے ساڑ لوگے مسلمانہ دے بچیاں دے سینیاں وچوں کیویں کڈو گے مسلمانہ دے بچیاں دے سینے وچوں قرآن پاک سینیاں وچوں کیویں کڈو گے سبحان مالک کائنات نے فرمایا سونیو میں قرآن دی حفاظت کرانگا تہاڈی جان دی حفاظت کرانگا آپ دے کرنوں گھیر لیا کافرن سونیو تسی سورت یاسین پڑھ دے تو چلو میں آپ حفاظتہ کرانگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون مولانا صاحب دا آرڈر آ گیا مولانا صاحب کہتے ہیں قاری صاحب دی طرز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون اللہ قاری صاحب نے جنت عطا فرمائے اور قاری صاحب نے پھر قرآن پاک پڑھنا اللہ اکبر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بی سبحان فیصلہ آباد جلسہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد جلسہ ہو رہے قاری صاحب خطاب کر رہے سن میں کول بیٹھا سا قاری صاحب فرمان لگے پہلے میں تقریر کرنی ہے شیر بعد ہی تقریر کرے گا میں کہا بزرگاں کر لی تے میں کر لی تسی ساڑی جند جان قاری القرآن ساڑے واسطے قابل عزت قابل احترام کم از کم 28 سال پہلے دی بات ہے میں کہا قاری صاحب تقریر کرو قاری صاحب نے قرآن پڑھیا بڑی ریجنال لا تحرک بھی لسانک لتعجل بی بار بار اس آیت میں پڑھن ری جانا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بی میرے مصطفیٰ علیہ السلام جلدی نہ کرو کال نہ کرو میرا سونا پیغمبر میرا اعلیٰ پیغمبر میرا عرفہ پیغمبر میری ساری خدائی وچوں بے مثال تے با کمال تے لاجواب پیغمبر جلدی نہ کرو سونیو تسلی دے نال ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو جیڑا اللہ تواڈے تے قرآن نازل فرما سکدا ہے تواڈے سینے وچ محفوظ بھی فرما سکدا ہے
پھر قرآن پاک قاری صاحب نے ایک آیت پڑھ کے نا ترجمہ کرنا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما پھر انہاں ترجمہ کرنا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے سبحان اللہ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے جنت عطا کرے آمین کو تو میں جیڑی گل تو انہوں سنا رہے ہیں اللہ نے قرآن پاک دی حفاظت فرمایا سونے ہو قرآن پاک دی حفاظت ساڑھے ذمہ تے صاحب قرآن دی جان دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا جی میں قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا اگے سننا ذرا قرآن سن کے ایمان ود جاندہ ہے سارے مل کے بولو قرآن سن کے ایمان ود جاندہ اتھے بھی تو انہوں میں قرآن پاک سناؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ترجمہ تو نے سنا ہوا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں نبی جی دا فرما جنہ سینے لایا نبی جی نل مل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ٹنگ شاہ والے ہو سنو ذرا توجہ نال میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جس تے اس پیارے تو صدقے قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ اے دے وچ منافع کروڑا ہزاراں قرآن پاک ایسی پیاری کتاب قرآن سن کے ایمان ود جاندہ ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے ایمان ود جاندہ ہے نام ہی ایسا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ود جاندہ ہے نیکیاں مل دیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان بیان کرن دے نال نیکیاں مل دیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے رب دے قرآن نے اعلان فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ترجمہ سنو ترجمہ سانو دسے زمین آسمانہ نے سونے نبی دیاں اچیاں شانہ نے
رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے من لے یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں تے پیغمبر انقلاب تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا ختم نبوت دا سالار آیا اور پروانے ہو تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا باتا اور ایک قرآن پاک دے بارے سنو قرآن اور صاحب قرآن اللہ پاک نے قرآن آسمان تو نازل فرمایا سنیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر حضرت مولانا طاہر محمود ربانی صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن میں بھی تو انہوں سناواں یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگوں قرآن پاک آسمان تو اسا نازل فرمایا جبریل امین لے کے آئے ستویں اسمان تو چھویں تے چھویں تو پنجویں تے پنجویں تو چوتھے تے چوتھے تو تیسرے تے تیسرے تو دوسرے تے اور دوسرے تو پہلے تے پہلے تو زمین تے لے کے آئے پر میں قربان جاواں سنو چلو صاحب قرآن دیواری آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا قرآن پاک جیڑا ہے آسمان تو زمین تے آیا ستویں تو چھواں چھویں تو پنجواں پنجویں تو چوتھا چوتھے تو تیجا تیجے تو دوجا اور دوسرے تو پہلا پہلے تو زمین تے جدو صاحب قرآن دیواری آئی فرمایا پہلے آسمان تو زمین تو آسمان تے آسمان تو دوسرے تے دوسرے تو تیسرے تے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تو آسمان تے گئے قرآن آسمان تو زمین تے آیا صاحب قرآن زمین تو آسمان تے گئے اور شانہ دی گال آئیے اللہ اللہ شان سن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان سن لو ذرا کتنا مقام رب نے عطا فرمایا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے پھر بولو پیار نال بولو صاحب قرآن دا شان آیا تے سن لو ذرا ٹنگشا والیو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے محمد الرسول اللہ اللہ اکبر قسم مولانا صاحب نے ایڈے پیار نال نعرہ ماریا ہے بھئی تساں بھی ایسا چوکدہ روزہ رکھیا ہے نا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا جڑا آگے نہیں آیا
مولانا عتیق الرحمان صاحب دیکھو انہاں دا پیار ذرا غور کرے آجے حضور دا جواب نہیں بیلیا اینو ٹھک ٹھک نو کدی کٹائے نا اے کم خراب کر دی تو جو فرمایا جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے قسمیں ان کی ڈی پیاری آواز ہوگی نہ ہے جی ویلہ تینو گویڑ ہونا چاہیے دا آئی تو بات تو میرا یار ہے پکا تے جڑا نا ساؤنڈ آڑا تے مولوی انہیں دا ایڈا گہرا تعلق ہوندہ جی میں خامد بیوی دا یہ نہیں تو پتا ہوں تو کی بڑھنا ہے چل تو خامد ہی بڑھ جائے تو جو فرق جیڑی بات میں تو انہوں سنانا چاہنا ہوں گل بڑی سننے والی جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے علی المرتضیٰ سانو جان نالوں پیارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے مولانا اویس حاجت صاحب نوجوان مقرر آگے اللہ دی زندگی چ برکت کرے گل بڑی سن والی جے جنتی نواب نے نواب رہن دے کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا گل سن والی جے میرے مصطفیٰ دے نواسیاں دا اتنا مقام ہے تے نانا جاندہ کیا مقام ہوئے گا چمبا تے چمبیلی ہور پھل بے شمار نے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک آلہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شیر اللہ نے نا میرے کولوں اور بنا دیتا ہے جنہا میں تو نے سنا ہے یہ بھی رب نے میرے کولوں بنوایا پہلا میں کسی مولانا صاحب کولوں سنیا ایک میرے کولوں اللہ نے نا ایک کل اور بنوا دیتا وہ بھی میں کہو تے سنا جے وہ بھی سننے والا جے توجہ فرمایا جے قیامت والے دن جدوں توپ نے ستانا ہے سونے نبی پاک سانو سینے نال لانا ہے سونے مصطفیٰ سانو سینے نال لانا ہے اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رہن دے اچھی آواز ایک شیر ہور اس موقع تو میں نے جناب راج میں گویڑ لاندہ آیا تو میرا خیال لگ گیا اللہ نے وہ بھی شور بنوا دیتا وہ بھی سارے سن لو ذرا رب نے سونے نبی نو شان عطایا ہے سارے نبیاں دا سلطان بنایا ہے تے اس بنان والے نو او سونا وہاب رہن دے اجے بھی آواز نہیں آئی چھوٹیاں مشینہ بول دیا نے بلڈوزر بولو انہاں کمہ دے کسنے بولیا کرو انہاں کمہ دے بولیا کرو تے گل سنو قرآن اور صاحب قرآن سننا ذرا میں صدقے جاواں قرآن اور صاحب قرآن جدو قرآن دیواری آئی رب ذوالجلال فرما دینے لوگوں اے ایسی پیاری کتاب ہے ایسی پیاری کتاب ایسی پیاری کتاب ہے قرآن پاک اے جناب رمضان چلا نے اتاری شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان ایک قرآن پاک نازل ہویا تے نبی علیہ السلام ربیع الاول دے اندر دنیا تے تشریف لے آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر تو نبی علیہ السلام دی گال سناو بچپن آپ دا. حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے کولوں لے کے نبی علیہ السلام نو آئیاں. جس وقت اپنے گھر چلیاں گئیاں سارے محلے وچ شور مچ گیا, خبراں پھیل گئیاں. اس واسطے روشنی پھیل گئی, نور پھیل گیا, چانن پھیل گیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے وجود اطہر دیاں خوشبوواں پھیل گئیاں. ایک بی بی دوسریاں بیبیاں نو کہیں دی پتہ کی آیا ایک لال سادیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. نی تُمہیں آنی تُمہیں آنی تُمہیں آنی اجے میں جلسہ ہوئے نا نی بشیرہ آنی سکینہ آنی فاطمہ آنی رابعہ آنی مولوی آئے نے تقریر سن کے آئیے. او جناب ایک عورت کہیں دی ہے دوسری انو بچہ آیا حلیمہ سعدیہ دے گھر بے مثال بچہ باکمال بچہ لاجواب بچہ آفتاب بچہ مہتاب بچہ ساری دنیا دا نواب بچہ. آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. چلو میرے نال چلو میرے نال نی چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندہ ہے. اجے بھی نہیں پہ بول دے دس توں کی کرن لگا ہے. سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندہ ہے. ایسا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلی. انہوں دی بات دا ترجمہ ٹھنگی شاہ والے ہو ترجمہ سننا. انہوں دا تصور بڑا پیارا تصور بڑا پیارا خیال. سنے آئے ہونتے او پیسہ بھی نگال دی اے بھی پتہ لگ گئے ہون او دیوہ بھی نبال دی. تاری آواز نہیں آ رہی ایک باری پھر آکھو. سنے آئے ہونو پیسہ بھی نگال دی اے بھی پتہ لگ گئے ہون او دیوہ بھی نبال دی. ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلی. رب نے ایک شیر میرے کو پڑھوا دی تھا. برادرم عزیزم محترم مکرم میری جند جان آج دے میزبان حافظ عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی ایک شیر رب نے میرے کو پڑھوا دی تھا. وہ بھی سن لو ذرا. سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندہ ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے. سنے آئے ٹور دے تے جگ یعنی جگ رک کے سارا ویندہ ٹور نو. سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندہ ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے. کڈی سونی چال کیسی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلی. اللہ پاک تو انہوں برکت دے. ایک جلسہ ہو رہے الہ آباد ہو دے بھی حاضری دینی ہے تے میں پچھلے 2 باری نہیں آیا معافی چاہنا تے انشاءاللہ اس تو بعد میں کسی وقت چھاپا ماراں گا. آج میں مولوی بن کے آیا اس دن میں پولیس بن کے آواں گا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سارے دعا کرو برادرم عزیزم محترم مکرم بڑی ولی اللہ شخصیت حافظ عبدالرشید ساجد صاحب نداء الاسلام دے ماشاءاللہ محتمم رئیس جامعہ نداء الاسلام کھڑیاں اللہ انہوں نے صحت کامل عاجلہ عطا اللہ حافظ صاحب نے شفا دے اللہ سب بیماروں نے شفا دے دے۔ کل جمعہ ایم بلال تبسم صاحب نے کھڑیاں چ رکھیا ہے شیلر تے انہاں جمعہ رکھیا ہے پر گراؤنڈ دے اندر میری سارے دوستاں کے اپیل ہے کہ سارے جمعے چ بھی اتھے پہنچیا جے میں انشاءاللہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا کل جمعہ بھی اتھے انشاءاللہ پڑھانا ہے اللہ پاک انہاں سارے اپنے گھراں نوں آباد فرمائے اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب